بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے، جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ استقبال ربیع الاول شریف اور حقیقی لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہماری جو سورس ہے وہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہے. تو دو آتے ہیں، دو ہی حدیثیں ہیں، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. لیکن اس گفتگو کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ ہم جو کہتے ہیں نا تو سوشل میڈیا عام ہے، تو لوگ پھر اپنے معنی دیتے ہیں، اپنی طرف سے نا معنی بنا لیتے ہیں. تو میں پہلے عرض کر دوں کہ باب رومی سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کیا چیز ہے؟ ان کا جی دنیا اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیز کا نام دنیا. ایک جواب ہو گیا. لیکن آپ کو پتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا معنی دے گا یہ. میں ادھر آؤ. چیست دنیا
از خدا غافل بدن نئے قماش و نقرہ و فرزند زن. انہوں نے کہا کہ یہ دنیا اس چیز کا نام ہے جو تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اگر بیوی اللہ کی یاد سے غافل کرے تو دنیا، اولاد تجھے اللہ کی یاد سے غافل کرے تو دنیا، مال تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو دنیا، سونا چاندی اگر اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کر دے تو دنیا، اور اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے تو سب یاد اللہ ہے. سمجھنے والی بات ہے. میں جو کہنے چلا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ مفتی صاحب کسی جماعت کے ممبر ہیں، کسی تو یہ پارٹی کے بندے ہیں. پتہ نہیں عام لوگ مجھے کوئی نہ کوئی لگا دیتے ہیں مجھے کہیں نہ کہیں. میں کہتا ہوں اللہ کا قرآن سنو اور نبی کا فرمان سنو یار. میں کہتا ہوں کہ لیڈر وہ چنو کہ جو آخری دن بھی کام آئے جب لوگ جنت و جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، اور وہاں اگر سارے بھاگ جائیں تو ایک ہی کھڑا رہ جائے، اس کو ہم چھوڑ دیں باقی کے پیچھے لگ جائیں. میرا مقصد صرف اتنا ہے لوگوں کو صحیح شیشہ دکھا دیں کہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں کیا فرمایا ہے، پھر نبی پاک نے اس کی تشریح کیا کی ہے. بس. تو سورہ سبا ہے، سبا کا نمبر 34 ہے سورتوں میں، سپارہ 22 ہے اور آیات 22 اور 23، 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں 22 اور 23. بتاتا اس لیے ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں، ریکارڈ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ کہ آپ دوبارہ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں خود اپنے پاک کلام میں یا اپنے مولوی صاحب کے ترجمے میں، جس کو بھی آپ مانتے ہو. ترجمہ دیکھو، ترجمہ کلیئر ہوتا ہے. وہ جب تشریح کرتے ہیں نا ہم لوگ، تشریح، ترجمہ ٹھیک ہے، تشریح میں ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. محبوب میرے بندوں سے کہہ دو اگر اللہ کے سوا تم کوئی اور سہارا سمجھتے ہو، کوئی حضرت صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی مولوی صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی فلاں صاحب، کوئی ٹمکان صاحب. پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے چیز دنیا والی، یہ میرا شعر یاد رکھنا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے سہارے ہیں، یہ قیامت میں ہمیں بخشوا لیں گے، اللہ اس کی نفی کر رہا ہے. اگر تو اس لائن پر ہیں جس لائن پر بخشش ہوگی پھر تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ. نہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے محبوب میرے بندے سے کہہ دو زعمتم من دون اللہ، کیا تم گمان کرتے ہو جب قیامت ہوگا، میرا جلال ہوگا اور میرے سامنے کوئی دم مار سکے گا؟ ہے کوئی تمہاری نظر میں؟ کہہ دو ان سب کو کہ بلا لو، اگر کوئی ہے تو بتا دو. لیکن اللہ فرماتا ہے مجھ سے سن لو. کیا فرمایا کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. میں بتا دیتا ہوں کہ زمین و آسمان میں وہ کسی ایک ذرے کی بھی مالک نہیں ہے. زمین و آسمان میں وہ کسی ایک ذرے کی بھی مالک نہیں ہے. وما لہم فیہما من شرک، اور نہ اس کام میں میرا کوئی شریک ہے. نہیں ہوتا نا بھائی ہیلپ لینے، کوئی ہیلپ کرنے والا میرا، اللہ فرماتا نا میرا کوئی ہیلپر نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے، شراکت دار نہیں ہے، میں کسی کے بغیر کام نہیں کر سکتا. اگر ہے تو بتا دو. پھر اللہ فرماتا ہے وما لہو من ظہیر، شرکت بھی کوئی نہیں اور ہیلپر بھی کوئی نہیں، مددگار بھی کوئی نہیں کہ یار میرا تھوڑا سا ہاتھ بٹا دو. اللہ فرماتا نا مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر تمہارا کوئی ہے تو بتا دو، مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ آج کل کے جو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میری پہلی بات کو ذہن میں رکھنا، شعر کو کوئی بھی فتویٰ لگانے سے پہلے. آج کل کے جو خود ساختہ یہ بنے ہوئے نا، اس کو کیا میں آپ کو کیا نام دوں یار، ان کا عجیب و غریب نام ہوتے ہیں، قدوۃ السالکین، تو زبدۃ العارفین، تو فلان، تو ڈمکان، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے. وہ زمین پر بیٹھے
اللہ کی بادشاہی میں مداخلت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو یہ کہہ دیا تو ہم نے جنوں کو یہ کہہ دیا تو ہم نے فلاں کو یہ کہہ دیا تو ہم نے اس کو کہہ دیا تو ہم نے یہ کہہ دیا. اللہ فرماتا ہے نا تو بلاؤ, جب میں فیصلہ کر رہا ہوں گا اس دن کون ہوگا جو میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر تمہاری سفارش کرے؟ کوئی ہے تو بتاؤ. کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ فرما رہے ہیں کوئی لیڈر کام نہیں آئے گا, نہ پیر کام آئے گا, نہ مفتی کام آئے گا. کون کام آئے گا؟ ایک ہی ذات کام آئے گی جس کی ہمیں ادراک نہیں ہے. یہ استقبال ہے. یہ ربیع الاول میں نے کیوں کہا تھا کہ کل ہو سکتا ہے کل شام کو چاند نظر آ جائے, کل شام کو ہو سکتا ہے, اور پرسوں پہلی ہو ربیع الاول شریف کی. تو اس کا تو نام ہی بڑا خوبصورت ہے, ربیع الاول, بل پہلی بہار. یہ نام آپ اس کا نام ہی لیں تو طبیعت خوش ہو جاتی بندے کی, چونکہ ناموں میں بڑی وہ برکت ہوتی ہے نا. تو نام آپ لیں تو اس میں خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح سرکار جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یسرب نام تھا, تو سرکار نے پورا یسرب تو نہ ایسا پڑا کہ آج کل سارے اس کو مدینہ طیبہ کہتے ہیں, مدینہ تو رسول کہتے ہیں. تو بھول ہی گیا سب کو کہ اس کا نام کیا تھا. تو نام لینا, نام لینے سے ہی برکت اور خیر ہو جاتی ہے. تو ربیع الاول کل شام کو ہو سکتا ہے آ جائے, کل رات کو پہلی ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان شروع ہو جائے گا, اور ہم نے سیرت سے صورت کو بھی سمجھنا ہے اور صورت سے سیرت کو سمجھنا ہے. جس طرح آج کل ہم کیا کرتے ہیں, بڑا سا میلاد, محفل میلاد کرا لو, 2-4-5 لاکھ روپے لگا دو, اور مطلب لوگوں کو بلا لو, ساری رات جاگ لو, 10-15 دیگیں پکا دو, اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ, میلاد ہو گیا, ختم قصہ. وہ سیرت کہاں گئی بھائی؟ یہ 2 طبقے ہیں ہمارے, ایک ہے سیرت والے, ایک ہے صورت والے. وہ صورت والے بھی اپنے ہی کام کرتے ہیں, سیرت والے بھی اپنے ہی کام کرتے ہیں. او بھائی, مثلا کہتے ہیں ختم نبوت زندہ باد. کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت زندہ باد. تو کس کی ختم نبوت؟ محمد الرسول اللہ کی. اور اگر نعرہ رسالت والو تو چپ ہو جاتے ہیں. میں جب ذات زندہ باد نہیں تو صفت کیسے زندہ باد ہو گئی؟ ہمارے استاد تھے, اللہ غنی کرامت کرے, فرماتے تھے یار بڑے عجیب مسئلہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں بات کر رہا ہوں, تقریر کر رہا ہوں, لوگوں کو میری تقریر پسند آ رہی ہے. ایک بیچ میں بندہ اٹھتا ہے, ٹوپی زندہ باد, واسکٹ زندہ باد. کہنے گا بھائی پہلے مجھے زندہ باد کہو گے تو میری ٹوپی زندہ باد ہوگی. پہلے محمد الرسول اللہ کا نعرہ مارو گے تو پھر اس کی صفت بیان ہوگی نا. ختم نبوت صفت ہے محمد الرسول اللہ کی, وہ زندہ باد نہیں تو صفت کیسے زندہ باد ہوگی؟ یہ سیرت والے. تو صورت والے کیا ہیں؟ کہتے 4 دیگیں پکاؤ, 2 نعت خان بلاؤ, لاکھ روپیہ ان کو دو, اور جناب موزے کرو, سارا سال بھائی مانی کرو, دودھ میں پانی ملاؤ, مٹی ملاؤ, آٹے میں, نمک میں, مرچوں میں, جو مرضی ملایا جاؤ, ملا تکڑا ہونا چاہیے. تو بات ختم ہو گئی. تو وہ وہاں رک جاتے ہیں, اس سے آگے بڑھتے نہیں ہیں. اور جب ہم دونوں کو اکٹھا نہیں کریں گے, صورت کو بھی اور سیرت کو بھی, کہ پہلے سرکار کی سیرت تب بیان ہوگی نا جب صورت بیان ہوگی. اس لیے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ نے محمد الرسول اللہ کو جنم دیا تھا بقول شخص سے, وہ تو اس وقت نبی نہیں تھے نا, وہ تو 40 سال کے بعد بنے ہیں, تو تم نے کوئی انہونی بات دیکھی ہے؟ یعنی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والدہ ہیں نبی پاک کی, ان سے پوچھا گیا کہ کوئی انہونی بات دیکھی ہے؟ تو بی بی صاحب فرماتی ہے ہاں, جب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے تھے ایک ایسی روشنی تھی کہ جہاں تک میری نگاہ نے کام کیا میں نے سب کچھ دیکھ لیا, مشرق بھی دیکھ لیا, مغرب بھی دیکھ لیا, ہر چیز میرے سامنے یہاں ہو گئی تھی. یہ ہے صورت. یہ کیا ہے؟ صورت ہے. اور سیرت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے چبوترا بنایا. جیسے میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوں تو یہ تو سرکار کی سنت ہے, تو ممبر مسجد کا ممبر ہونا, ویسے میرے لیے کوئی چبوترا بنا دیا جائے
کہ حضرت صاحب یہاں بیٹھو، تو سرکار کے لیے بھی بنا دیا. یہ سیرت ہے، وہ صورت ہے، یہ سیرت ہے. تو سرکار تشریف لائے تو دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو چبوترا بنا ہوا ہے. آپ نے پوچھا یہ چبوترا کیوں بنایا بھائی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نبی ہیں ہمارے، آپ بزرگ ہیں ہمارے، آپ بیٹھیں گے اچھے لگیں گے یہاں پر، ذرا آپ کی شخصیت اجاگر ہوگی. فرمایا یہ مٹا دو، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ اتارو سب کچھ، توڑ کے زمین کے اوپر بیٹھ کے فرمانے لگے میں تمہارے اندر بیٹھ کے اچھا لگتا ہوں. یہ سیرت ہے. تو سیرت اور صورت کو جب تک نہیں ملائیں گے ہم، اس وقت تک صحیح استقبال نہیں کر سکیں گے ہم ربیع الاول شریف کا. تو نیت کر لو کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے نام کے بھی نعرے مارنے ہیں اور آپ کی سیرت پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے. تو پھر جا کر آپ سمجھیں گے کہ یہ صحیح معنوں میں استقبال کیا ہے ہم نے. یہ دو دیکھو والا استقبال ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کیا فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ضرورت ہے آج اس کی، اس امر کی ضرورت ہے کہ لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اپنے لیڈروں کے نام پر، اپنے پیروں کے نام پر، اپنے بڑوں کے نام پر، اور یہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. نہ کوئی بڑا ساتھ جائے گا، نہ کوئی لیڈر ساتھ جائے گا، وہ تو وہی میں منہ پھیر جائیں گے نا. تو پھر دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ تعالیٰ، اور تو ہم کچھ نہیں مانگتے، آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان بے ایمانوں نے ہمیں گمراہ کیا دنیا میں، ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کا عذاب ہی ڈبل کر دے. آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرہ، اور ان پر کبیر لعنت بھی بھیج ان کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. حالانکہ یہ لیڈر نہیں تھے لیکن اپنے آپ کو بڑھایا، مجھے مانو نجات پا جاؤ گے. اللہ فرماتا وہ بلاؤ نا، آج ٹائم ہے بلانے کا. کہاں ہیں وہ تمہارے جن کے نعرے مارا کرتے تھے تم، جن کے لیے جان قربان کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ؟ اللہ کہتا ہے کوئی نہیں، ایک ذرے کے مالک نہیں ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ایک ذرے کے مالک نہیں ہے زمین و آسمان میں. وما لہم فیہما من شرک، اور نہ میں نے کوئی اپنا شراکت دار رکھا ہے. پارٹنرشپ میری کسی کے ساتھ نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے کسی کے ساتھ. کئی ہے نا اللہ کے بندے آج کل بیٹھے ہوئے کہ جی ہم پارٹنر ہیں اللہ میاں کے، وہ ہمارے تھرو ہو کے جائے گا، ہمیں خوش کرو گے تو اللہ خوش ہوگا. اللہ کہتا ہے میرا پارٹنر ہے ہی کوئی نہیں. وما لہ من ظہیر، اور نہ کوئی میں نے مددگار رکھا ہے کہ میری ہیلپ کر دو یار، جسے ہم پنجابی میں وگار کہتے ہیں. نہیں ہے ہی نہیں، ضرورت نہیں مجھے. اب اگلی بات سننے والی ہے. اب آ جائے اصل لیڈر کی طرف، جس لیڈر نے وہاں کھڑے ہونا ہمارے لیے، جس کی پہچان نہیں کر رہے ہم آج، جس پہ مر مٹنے کے تیار نہیں ہم، دنیا کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس لیڈر نے اس دن من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے آج میرے سامنے کھڑا ہو کر جو تمہاری سفارش کرے؟ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے والذین یدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جن کو تم جگادری لیڈر سمجھتے ہو نا، یہ ہمارے کام آئیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے یہ تو کھجور کا چھلکا نہیں بنا سکتے، ان کی اتنی ملکیت بھی نہیں ہے کہ کھجور کا چھلکا بنا سکیں. اور کون کام آئے گا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، پھر نبی پاک نے خود فرمایا. اس لیے میں پہچان کے دوں دوستو کہ لیڈر وہ جو آخری دن ہمارے کام آئے. یہ دنیا کے لیڈر سارے چھوڑ جائیں گے، سب بھاگ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا. اگر مرنا ہے تو اس کے نام پہ مرو، اگر کچھ کرنا ہے تو اس کے نام پہ کرو. یہ تو سب چھوڑنے والے لوگ ہیں، دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں. جب ان کو ضرورت ہوگی سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے. لیکن ہم ہیں کہ باز نہیں آتے ان لوگوں سے، اپنی باتوں سے انتہا. محبت کرنا اور بات ہے، محبت کرو نا یار. ایک حاجی صاحب تشریف لائے میرے پاس، میرے دوست ہیں، اللہ ان کو زندگی دے صحت کے ساتھ.
تو حج کر کے آئے. تو میں ملنے گیا, حج کی مبارکباد دینے گیا. میں کہا حاجی صاحب سناؤ کیسا رہا آپ کا حج؟ کہتا بس مفتی صاحب میں تو کل غلاف کعبہ پکڑ لیا تھا, اور میں نے کہا اللہ میاں تو حج قبول کرنا کر نہ کر تیری مرضی, لیکن یہ لیڈر مجھے دے دے بس. میں وہ اللہ کے بندے کیا کہہ رہا ہے تو, یہ مسجد ممبر پہ بیٹھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. باجی میں نے غلاف کعبہ پکڑ لیا, میں نے کہا اللہ میاں تو حج قبول کرنا ہے کر نہ کر, یہ تیرا کام ہے, بس یہ میرا لیڈر مجھے دے دے. توبہ توبہ کر اٹھا میں, بڑے سمجھایا نوٹ کر, نہ سوال ہی پیدا ہوتا. مفتی صاحب آپ کو تو خبر ہی نہیں کی تھی, آپ تو بے خبر آدمی ہیں. یہ جتنے لکھنے پڑھنے والے سب بے وقوف ہوتے ہیں, ہم ہیں صحیح معنوں میں عاشق. اچھا بھائی, اب اللہ پاک کہتے ہیں بلاؤ نا ان کو, آج کرے نا میرے سامنے آ کے تمہاری بات. کوئی نہیں کرے گا. کرے گا کون؟ اللہ پاک سے سن لو, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. ہاں پھر وہ بندہ کھڑا ہوگا جس کو اللہ فرمائے گا ہاں بھائی کر, مانگ کیا مانگتا ہے. وہ بندہ کھڑا ہوگا. فرمایا کہ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے اضطراب کو دور کر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے, یہ اصل میں وہ وحی کا سلسلہ ہے, وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. تو فرشتے پوچھیں گے کیا ہوا تھا, کیا کہا تھا اللہ نے؟ کیا کہ جو کچھ بھی کہا تھا حق کہا تھا, چونکہ وہ علی الکبیر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنی بات کو میں مختصر کرتا ہوں, فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, سارے انبیاء میرے دروازے پر آئیں گے, سارے انبیاء میرے دروازے پر آئیں گے, اور میں مقام محمود پر کھڑا ہو جاؤں گا. اسے ہم دعا کرتے ہیں نا, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یہ اذان کے بعد کی دعا ہے, یہ بھی ہمیں یاد ہوتی ہے نا. اللہ ماشاءاللہ کوئی اکا دکا بندوں کو یاد ہے. ہاں جی, یاد کیا ہے, وہ آپ سوشل میڈیا پہ کچھ ایک بات لے کے بھیج دو, ہاں صفحہ بھر جائے گا آپ کا. یہ سب باتیں یاد ہیں ہمیں, اور یاد نہیں تو دعا یاد نہیں. تو مقام محمود پر سرکار فرماتے میں کھڑا ہو جاؤں گا, کھڑا ہو کے میں کانپ رہا ہوں گا. سرکار تمہارے سارا جہاں دروازے پر آیا ہوا ہے, مقام محمود پہ بلا لیا گیا سرکار کو, لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ میں کانپ رہا ہوں گا وہاں پر. میرے اندر جنبش نہیں ہوگی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت, اس کا کرم, اس کا فضل مجھے کہے گا, کچھ کہنے سے پہلے میں سجدے میں چلا جاؤں گا. اور سرکار فرماتے ہیں مجھے نہیں یاد ہوگا کہ میں نے کتنا لمبا سجدہ کیا ہے, کتنا لمبا سجدہ, اور میں نے کیا کیا پڑھا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی تعریف کرتا چلا گیا, کرتا چلا گیا, کرتا چلا گیا. سجدہ مطلب کہ میں پتہ نہیں کتنا عرصہ میں سجدے میں پڑا رہا. بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی, اللہ کی رحمت جوش میں آئی. فرمایا کہ ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا. مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. فرمایا جو مانگے گا وہ دیا جائے گا, جو کہے گا وہ سنا جائے گا, اور جس کی شفاعت کرو گے شفاعت قبول کی جائے گی. تو سرکار فرماتے ہیں تو پھر میرے پاس ایک ہی ایجنڈا ہے. سال کیا فرماتے ہیں, میرے پاس ایک ہی ایجنڈا ہے کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر. یا اللہ, بھائی خود تو وہ مقام محمود پہ پہنچ گئے, ان کو تو مقام مل گیا نا, ان کو اپنی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے یہ دنیا کے لیڈروں کی کیا ہوتا ہے کہ پہلے اپنا پیٹ بھرتے ہیں, پھر جو ان کے ساتھ ان کی حمایت کرتے ہیں وہ اپنے خزانے بھرتے ہیں. اتنی دیر میں ہمارا ٹیور ختم ہو جاتا ہے, غریبوں کی باری نہیں آتی. تو ہو ٹائم اگلے ٹرن پہ صحیح بھائی آپ لوگوں کی بڑی خدمت کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا, نیچے سے چلے جائیں گے. لیکن
اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ اسے کوئی ضرورت نہیں، وہ سب سے اونچے مقام محمود پہ کھڑا ہوگا، اس کو ضرورت نہیں کسی کی، لیکن وہ کیا مانگے گا؟ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، سر اٹھائیے مانگیے، جو مانگو گے ملے گا، جو شفاعت کی قبول کی جائے۔ یہ بخاری شریف کی بڑی لمبی حدیث ہے، میں سے مختصر ترجمہ کیا ہے۔ تو دوستو کوئی کام نہیں آیا، ایون انبیاء کرام علیہ السلام، آدم سے لے کر کے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک تمام امتیں بھی ساتھ ہوں گی، اپنے اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے، اور وہ تمام انبیاء ساری امتوں کو لے کر کے کہاں آ جائیں گے؟ سرکار دو عالم کے دامن میں آ جائیں گے۔ اتنا مقام جس کو مل جائے اور اس مقام پر بھی وہ ہمیں نہ بھولے، تو پھر ہمارے اوپر تو پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس دنیا میں کہ ہم دنیا داروں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس ذات کے لیے جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی ہمارے کان پہ جوں نہیں بھیگتی۔ کبھی کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ اگر توہین ہو گئی تو کیا ہوا؟ وہ توہین کے بھی ہم نے اپنے معیارات قائم کر رکھے ہیں۔ صحابہ کرام بڑے ڈرتے تھے، اور کیوں اللہ ڈراتا رہتا تھا ان کو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایسا باپ جب نبی پاک بیٹھے ہوں اور باتیں کر رہے ہوں تو تم آواز کا لیول نیچا رکھا کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ اور اگر کسی نے کر دیا کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا ماموں کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، رشتہ داری تھی نا۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے یہ رشتہ سوچا اور ذرا آواز اونچی کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ خود اپنے نبی کا ادب سکھا رہا ہے کہ اونچی آواز نہیں کرنا، اور ہم آج تک سرکار کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ سکے۔ رونے والی باتیں یہ ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ یا تو وہ قرآن نہیں پڑھتے، یا ان کو کسی نے کوئی ایسی پٹی پڑھا دی ہے کہ ان لوگوں کے دل سے روح محمد نکالو، اگر کامیابی چاہیے تو ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ کی محبت۔ مجھے یاد ہے کہ 1987 میں میں ایک دورے پر گیا تھا، سرکاری دورہ تھا میرا، برسا سلطان محمد فاتح کی جہاں قبر ہے نا، اس گاؤں میں گئے تھے۔ وہ تو شہر ہے برسا، تو خیر تو وہاں سے احتیاطاً ویسے ہی ہم نے کہا جی کسی گاؤں کا وزٹ کیا جائے، گاؤں کا، دیہات کا۔ اچھا ہم کچھ لوگ تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ کچھ پاکستانی آ رہے ہیں تو یقین کرو نمبردار نے باہر نکل کر ہمارا استقبال کیا اور کہا کہ ٹھہر جاؤ، اپنے کارندوں سے کہا کہ دمبا لے کے آؤ، دمبا۔ تو وہ دمبا لے کے آئے، پہلے انہوں نے ذبح کیا دمبا ہمارے استقبال میں، اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں گاؤں میں لے گئے۔ اچھا خواتین ان کی لمبے لمبے ان کے چوہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب ان کے لباس ہیں۔ بہرحال تو یہ شلوار قمیض بھی انہیں کی ایجاد ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہم تو دھوتی پوشت لوگ تھے نا انڈیا کے جتنے بھی ہیں، ہمارے تو دھوتی ہی ہوتی تھی نا۔ یہ شلوار قمیض جو ہے نا یہ ترکی سے ہی آئی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ ترکی والے قمیض اندر پہنتے ہیں، شلوار اوپر باندھتے ہیں، اور ہم نے کیا کیا کہ قمیض باہر نکال دی ہے، شلوار نیچے کر لی ہے۔ لیکن آج بھی وہاں شلوار پہنتے ہیں لیکن وہ قمیض کے اوپر باندھتے ہیں شلوار کو۔ تو خواتین اور کوئی زبان نہیں جانتے، نہ ہم جانتے تھے نہ وہ جانتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ساری عورتیں پڑھ رہی تھیں۔ تو ایک چیز ہے کہ سرکار کی محبت امت سے نکال دو اور لیڈر سامنے کھڑے کر دو ان کے، تاکہ یہ اس کی محبت کو سوچے ہی نہ۔ ان کو اتنا بڑا بنا دو، ان کا بت اتنا بڑا کھڑا کر دو کہ وہ سمجھے کہ بس اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، صحیح یہی سب کچھ ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو سب چھوڑ جائیں گے، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، تو ساتھ کون جائے گا؟ صرف محمد رسول اللہ۔ تو جس نے ساتھ جانا ہے تو یاری تو پھر اس کے ساتھ لگانی چاہیے نا۔ سرکار دو عالم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ستارہ ٹوٹا اوپر سے، ٹھون کر کے آواز آئی،
شہاب ثاقب جسم کو تھے. وہ آواز آئی, آپ نے سرکار نے اوپر دیکھا تو صحابہ سے پوچھا, صحابہ یہ کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہاں تو مشہور یہ ہے کہ جب کوئی بڑا مرتا ہے نا تو یہ ستارے ٹوٹتے ہیں, یا کوئی بڑا پیدا ہوتا ہے تو پھر ستارے ٹوٹتے ہیں. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام نے نبی پاک کو بتایا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. وہ تو اس وقت خیر جو حالات ہیں نا, اب تو ماشاءاللہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ٹی وی پہ بندے بیٹھ کے بتاتے ہیں تمہارا ستارہ یہاں سے چلا ہے تو وہاں گھس گیا ہے, وہاں سے گھسا ہے تو یہاں چلا گیا ہے, اب یہ کہ وہ کران ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, بارش ہوگی تو فلاں جیت جائے گا تو فلاں نیچے ہو جائے گا. اب تو باقاعدہ یہ انڈسٹری بن گئی ہے نا, اور یہ ساری انڈیا سے آئی ہے. وہ بھی ستارہ شناس ہیں. ان کا جب تک پنڈت وہ پھینکتا ہے, وہ کوڈیاں پھینکتا ہے اور اس کی وہ جمع تفریق نہیں کرتا تو مہورت پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, وہ نکالتا ہے, اس کے بعد جا کے وہ شادی کرتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات ہے کہتے ہیں کہ اگر اسی بندے سے شادی تم نے کرنی ہے, غور کریں اب ہمارے اندر کوئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, اگر اسی بندے سے شادی کرنی ہے تو پھر اس کی نوست اتارنی ہوگی. اچھا بھائی نوست کیسے اترے گی؟ پہلے اس کی بندر سے شادی کرو. تو پھر ایک بندر پکڑ کے لائیں گے, جس طرح یہاں ایک خاتون ڈڈو لے کے پہنچ گئی تھی چرچ میں, تو پادری سے کہا کہ میں نکاح پڑھا دوں. اس نے کہا میرے کو یہ تو مینڈک ہے. اس نے کہا تمہیں اس سے کیا, یہاں تو ریلیز آزادی ہے, جب میں خود چاہتی ہوں تم کون ہو؟ تو وہ بندر سے شادی کرائیں گے, تو پھر بندر سے طلاق لے کر کے پھر اس بندر سے شادی کرائیں گے. یہ انڈیا میں تماشے ہوتے تھے, اب ہمارے یہاں بھی ہیں, چونکہ وہ ستارہ شناس بیٹھے ہوئے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ ستارہ کیوں ٹوٹا ہے؟ ان کا جناب کوئی بندہ مر گیا ہے یا کوئی پیدا ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ستارہ ٹوٹ گیا. سرکار نے فرمایا نہیں. فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ شیطان ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا اور شیطان جنوں میں سے ہے. سرکار نے کہا فرمایا شیطان جنوں میں سے ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربہ. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا, اسے اللہ کے امر کا انکار کیا. اس کی ضرورت بھی ظاہر ہے کہ جہاں وہ تھا اس کی ضرورت بھی تھی. تو جب ان کو دیس نکالا مل گیا, آسمان دنیا سے نیچے آ گئے, اب چوریاں چکاریاں کی عادت نہیں گئی ان کی نا, وہ کانا پھوسی کرنے کی. یہ کانا پھوسی شیطان کا کام ہے, اس لیے منع کیا اللہ پاک پیغمبر نے. فرمایا دو بندے بیٹھے نا, دو بندے الگ سے کانا پھوسی مت کرو. تم اچھی بات بھی کرو گے تو اس کے دل میں برائی جائے گی, لہذا جو بات کرنی کھل کر نہیں تو اس کے بعد چلا جائے. کانا پھوسی نہیں کرنی. تو وہ کانا پھوسی وہ کارنر پر لگ جاتے تھے جن. اللہ تعالیٰ جب کو حکم دیتا نا کہ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم, کوئی حکم آتا ہے تو حاملین عرش اس حکم کو نیچے پہنچاتے ہیں, اور سب کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا. اور جب ان کی طبیعت بحال ہوتی ہے نا فرشتوں کی, تو پھر وہ پیغام نیچے والوں کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا؟ کہا جی اللہ نے جو کہا ہے حق کہا ہے, حق سچ کہا ہے. وہ علی بھی ہے, وہ کبیر بھی ہے. تو پھر وہ اگلے فرشتوں کو اطلاع دیتے ہیں, پھر وہ اگلے فرشتوں کو اطلاع دیتے ہیں, پھر وہ اگلے فرشتوں کو اطلاع دیتے ہیں. فرمایا کہ جب وہ اطلاع چلتی 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 آسمان دنیا تک آتی ہے, اب وہ کون لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو کوئی چھوٹی موٹی بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے. باسی تو ہے نا اس علاقے کے جنت کے باسی جو تھے نا شیطان کے ساتھ, تو ان کے کان میں جب کوئی تھوڑی سی بات پڑتی تو وہ بھاگ پڑتے ہیں. اور جس خبر سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو کوڑے مارتا ہے. ان کو کوڑے پڑتے ہیں, کوڑے. اور وہ کوڑے کی چمک ہے جو آپ کو نظر آتی ہے, جسے ستارہ ٹوٹنا کہتے ہیں. تو وہ چمک کوڑا ہے بے شک نہیں, وہ شیطان کو پڑتا ہے. کیوں شیطان کیا کرنے جا رہا ہے تو؟ اور جو نکل گیا بیچ میں سے کھسک گیا, تو اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے جمع تفریق خود کرنی ہے. اس میں اپنی خبر میں سے اپنی خبر ملانی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب وہ اپنی خبر میں خبر ملا کر کے اپنے کسی نمائندے کو, جیسے کاہن ہوتے تھے, نجومی ہوتے تھے, تو فرمایا کہ جب وہ ان کے کان میں بات ڈالتا تھا تو پھر اس وقت کیا ہوتا تھا, وہ جناب ان کے بھی دکانداری چمک پڑتی تھی. وہ کہتا یار وہ کہتا تو صحیح تھا, وہ صحیح نکل آیا تھا. اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ بات تو صحیح ہوگی 10% ہی صحیح, لیکن وہ تو وہاں سے خبر لے کے بھاگا ہے. تو خبر میں اسے 90% اپنا حصہ ملا کے 100% اس نے آپ کو بتا دیا,
اور نجومیوں کی اور دوسروں کاہنوں کی موج لگ گئی. فرمایا کہ جس نے کاہن کی اور نجومی کی بات پر اعتبار کیا اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کسی نے نجومی، کاہن، ستارہ شناس، یہ پام ریڈر، یہ ٹیرو ریڈر، ٹیرو کارڈ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، کارڈ ہوتے ہیں ہم پھینکتے رہتے ہیں اور اس میں سے کوئی نکلا، کوئی یکا پکا نکلا ہے تو بعد او تمہارا تو نصیب جاگ گیا ہے. کوئی انجر سرکار، کوئی پنجر سرکار، کوئی لنجر سرکار، اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس قسم کی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں. اللہ کے پاس پیغمبر نے فرمایا اور لوگوں اگر تم نے یہ بات مان لی ہے لوگوں کی تو سمجھو تمہاری نماز کام سے گئی. نماز پڑھو اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھو اور بھروسہ اسی کی ذات پر کرو. اور اگر نعرہ مارنا ہے تو محمد رسول اللہ کا، لیکن صرف ختم نبوت زندہ باد نہیں کہنا، نہ محمد رسول اللہ بھی زندہ باد کہنا ہے. چونکہ اگر ذات زندہ باد نہیں تو صفت زندہ باد نہیں ہوتی. صفت تو ذات کے ساتھ ہوتی، ذات نہیں، صفات نہیں. لہذا یہ ساری باتیں ربیع الاول شروع ہو رہا ہے تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ادراک کرو کہ ربیع الاول شریف بڑی نعمت ہمارے پاس آنے والی ہے. یہ بار بار آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے تب نبی مانیں گے جب اللہ تعالیٰ خود ہمیں روٹی کھلائے گا. جب اللہ تعالیٰ اوپر سے دسترخوان اتارے، روٹی بوٹی ہر چیز ہو اس کے اندر، پھر ہم اس کو تجھے نبی مانیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے. میں بتا رہا ہوں کہ عید کیوں کہتے ہیں ہم لوگ. تو انہوں نے کہا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اے اللہ یہ دیوانے لوگ ہیں، میری نبوت کا معیار بنا لیا کہ اللہ میں روٹی کھلایا میں، چل تو ایسا کر دسترخوان اتار ہی دے. اور جب وہ دسترخوان جس دن اترے گا وہ دن ہمارے لیے بھی عید کا دن ہوگا اور ہماری آنے والی نسلوں کے بھی عید کا دن ہوگا. یہ تو قرآن میں لکھا ہے نا. تو روٹی تو ایک دن اتری تھی، قیامت تک تو نہیں اتر رہی، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، عید لاولنا وآخرنا. آج بھی ہماری عید ہے اور قیامت تک ہماری عید ہوگی جس دن یہ روٹی نازل ہوئی ہے. اگر روٹی کے نازل ہونے کو اللہ کا نبی عید قرار دے رہا ہے تو محمد رسول اللہ کا آنا کو معمولی بات تھی. یہ اللہ کی بہت عظیم باتوں میں ایک بات ہے. اللہ پاک ہمیں یہ بات سمجھنے کی، ربیع الاول شریف قدر کرنے. دیگے پکانا یہ بہت بڑا کام ہے. آپ کو بتاؤں میں، یہ لوگوں کو کھانا کھلانا عظیم کاموں میں یہ کام ہے. سرکار کے نام پہ کھانا کھلانا عظیم کام ہے. یہ سارے اللہ کے نبی کے نام پہ خرچہ کرنا یہ عظیم کام ہے. لیکن جہاں صورت کو نہیں مانو گے تو سیرت کا کیا فائدہ ہے، اور جہاں سیرت پہ عمل کرو گے صورت کا تو پھر یہ کمبینیشن ہے. صورت کو بھی مانو اور سیرت کو بھی مانو. صورت اور سیرت دونوں کا نام سیرت محمد رسول اللہ کا اسوہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نئے رول پھر آ گئے ہیں. پیچھے جمعہ مکی مسجد بند ہو گئی تھی چونکہ ان کا ایریا ریڈ زون میں آ گیا. کل ہم نے چیک کیا تھا، میں نے اور لالا جی نصر بھائی نے، کہ ہمارا جو ایریا ہے وہ ہے یلو ہے. تو یلو میں ان کہا کہ 50 بندے آ سکتے ہیں، فاصلے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ماسک سب کے منہ پہ ہونا چاہیے. تو کوشش کریں کہ 10 بجے تک ہی رہیں، آپ سلام ہی لے لیں بس. یہ چپی ڈالنے کی ابھی کوشش نہ کریں چونکہ جیسے حالات انشاءاللہ. دوسری یہ کہ وہ گن ہماری پہنچ نہیں سکی، وہ گن آ جائے گی تو انشاءاللہ اگلے جمعے ہم اللہ نے زندگی دی تو بخار بھی چیک کریں گے. تو جس کو بخار نکل آئے گا ہم اس کو واپس کر دیں گے. غصہ نہیں کرنا چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی بیماری کا شکار ہوں. تو اگر ٹمپریچر نارمل ہوگا تو آپ مسجد میں آ سکتے ہیں ماسک کے ساتھ، اور اگر ٹمپریچر آپ کا نارمل نہیں ہوگا تو پلیز اس کو واپس جانا ہوگا. تو یہ ہمارے پر غصہ نہ کریں، مسجد سے منع نہیں کر رہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کے اصول و قوانین کو ماننا بھی ہماری ذمہ داری ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرمائیں.